اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے اس کائنات کی اصلاح کے لیے، اسے شرور سے بچانے کے لیے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جو اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کے سامنے وہ سیدھا رستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو انسانوں کو شیاطین سے بچاتا ہے، فساد فی الارض سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، وہ بتاتے رہے۔ دنیا کے اندر وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات کو قبول کیا اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کے حقدار ٹھہرے، اور بدنصیب وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا، ان کو فراموش کیا، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی ان کا مقدر ذلت اور رسوائی ہی رہا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ مجھے اور آپ کو اسی بات کا حکم دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ یا اس کے رسول کسی معاملے میں تمہیں حکم دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کہتے ہیں، لما دعاکم، جب بھی بلائیں، لما یحییکم، تمہاری زندگی اس میں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہاری زندگی کی خوش نصیبی، بلکہ حقیقتاً یہ کہا جائے کہ تمہاری زندگی ہی اسی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لو۔ تو کہا اگر، وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، اگر ایسا نہ کیا، اللہ ایک حکم دیتے ہیں، ہم نے فراموش کر دیا، اسے اگنور کر دیا، اس کی طرف توجہ نہ دی، اس کے رسول نے ہمیں ایک لائن دی، ہم اس لائن کو اپنایا نہ، ہم ایک دوسرے رستے پہ چل پڑے، تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر بات سمجھ آئے گی، لیکن حق رستہ اور اس کی کیفیت سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا، لوگوں ڈر جاؤ اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو خاص ظالموں پہ نہیں، سارے ہی اس فتنے کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمهم اللہ بعذاب من عندی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مطہر ازواج میں سے ایک بیوی ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت کے اندر گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، نیکیاں کم ہونے لگیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے، امہم اللہ بعذاب من عندی، اللہ چاروں طرف سے انہیں عذابوں کے ساتھ گھیر لے گا۔
تو سلمہ کہتی ہے میں نے سوال کیا اما فیہم یومئذ اناس صالحون، اے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت اچھے لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اچھے لوگ ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اچھوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس، جو برے لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں گی اچھے لوگ بھی اس کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ تو پھر لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، جو اچھے لوگ ہیں یہ مرنے کے بعد تو اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چلے جائیں گے، لیکن یہ دنیا کے فتنوں میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا نہیں پائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ فتنے کیا ہیں؟ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ جب ان خوفناک حالات کو دیکھتے ہیں جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہر شخص، وہ مجلس خوشی کی ہے یا غمی کی، ہر شخص معیشت کی تنگی کا شکار ہے اور وہ دردناک انداز میں بلبلا رہا ہے۔ وہ کوئی کارخانے دار ہے، وہ ٹریڈر ہے، وہ کاشتکار ہے یا مزدور ہے، کوئی بھی انسان اس وقت وہ 1 روپیہ کماتا ہے یا 1 کروڑ کماتا ہے، اس کے لیے زندگی تنگ ہو رہی ہے۔ اس کا سبب اللہ نے 1400 سال پہلے اپنی اس پاک کلام قرآن میں فرما دیا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب میرے ذکر سے اعراض کر جاؤ گے، میرے ذکر کی طرف توجہ نہیں دو گے، جو میں کہتا ہوں اسے تسلیم نہیں کرو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، 50 فیکٹریاں بھی ہوں گی تو تمہاری معیشت تم پہ تنگ ہوگی، زندگی میں آسانی چھین لوں گا، تمہارے پاس آسانی فراوانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کھاتوں کے اندر تو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہوں گے لیکن پاکٹ خالی نظر آئے گی، دینے لینے کے چکر کے اندر انسان اتنا محو ہو چکا ہوگا کہ اسے راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے یہ آج سے 1400 سال پہلے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہدایت نازل کی تھی اس کا 16واں پارہ ہے، سورۃ طٰہٰ اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہمیں آج سمجھ جانا چاہیے ابھی صرف معیشت تنگ ہوئی ہے، ابھی معاملات صرف ہمارے کنٹرول میں ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اپنی اصلاح نہ کی، اپنے رویوں کو نہ بدلا، اپنے معاملات کو درست نہ کیا تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا تو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ پھر انسان اللہ سے سوال کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ تو نے میری آیات کو بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تو نے زیادتی کی اللہ کی آیات کے ساتھ۔ مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم اللہ کے ذکر سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ ہماری نمازوں کی کیفیت، جو چند لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ نمازوں کے اندر توجہ ہماری نماز کی طرف نہیں ہوتی۔ اگر کسی نمازی کو بھی نماز کے بعد پوچھ لیا جائے کہ امام صاحب نے کون سی آیات پہلی رکعت میں تلاوت کی تھی، دوسری رکعت میں کون سی تلاوت کی، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک روٹین ہے جو پوری کر رہے ہیں۔ الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں جو اللہ کے سے ڈرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، وگرنہ کیفیت چاہے نماز پڑھانے والا ہے یا پڑھنے والا، اللہ کے ذکر سے یہ پہنچ چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب دنیا کے دوسرے معاملات میں
تو ہماری پوری توجہ مبذول ہوتی ہے، ہم ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن اگر نہیں نظر تو اللہ کے ذکر کی طرف نہیں نظر، اللہ کے احکامات کو نہیں۔ ہر بات میں کہتے ہیں ایسا نہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے تو کیا ہوگا، ایسے ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ اتنی خوفناک سوچ ہے جو ہمیں ہر آئے دن تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے وقت سے پہلے مجھے اور آپ کو خبردار کیا تھا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں میں نے اس زمین کو بڑا خوبصورت صاف ستھرا بنایا ہے، اس میں فساد برپا نہ کرنا۔ فساد کیسے برپا ہوتے ہیں؟ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کے ہاں ایک بچہ، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی قباحت، کوئی غلطی، کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کوئی سرکشی نہیں ہوتی۔ اب اس کے والدین کی مرضی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَسِّغَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، وہ اسے یہودی بنا لیں، وہ اسے عیسائی بنا دیں، وہ اسے مجوسی بنا دیں، جو تربیت کریں گے ان کی اولاد اسی تربیت پہ چلے گے۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سوچ اس لیے آئی کہ جب یہ نیا سال شروع ہونا تھا تو رات کو ہر وہ جو مختلف ٹاؤنز بنا رہے ہیں، ہر طرف سے ایک ہی بھرمار تھی کہ ہم فلاں 31 جنوری کی رات کو ایک ایونٹ منعقد کریں گے، آپ مرد و زن وہاں تشریف لائیں، وہاں فلاں شخص گانا گائے گا، فلاں عورت ناچ کرے گی، فلاں یہ ہوگا۔ ہم جمع غفیر کی صورت میں ساری رات وہاں بیٹھ کے یہ خباستیں دیکھتے رہے۔ اب سکولوں کے اندر تعلیمی سال مکمل ہونے پہ ٹیبلو پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو تربیت دے کے کسی بیٹی سے گانے گوائے جاتے ہیں، کسی بیٹی سے ناچ کروائے جاتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ تربیت ہے، یاد رکھیں، جو تربیت دیں گے اسی طرح کا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ آپ دیکھیں آج کل بہت سے لوگ گھروں میں شیر پالتے ہیں، اس شیر کی تربیت ایک انسان نے کی ہے پنجرے کے اندر یا سرکس کے اندر، وہ اس کے اندر وہ سرکشی، وہ بغاوت، وہ شکار کرنا، وہ دلیری، وہ جیداری نہیں ہوگی جو ایک جنگل کے شیر میں جس کی ماں نے اس کی تربیت اس نہج پہ کی تھی اس کے اندر جو ہوگی۔ اسی طرح انسان کی تربیت جیسے کریں گے ویسا بنے گا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو بگاڑ پیدا ہوا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو انسانوں سے بسانے کا ارادہ کیا تو اس وقت دنیا کے اندر دو قومیں آباد تھی۔ ایک قوم پہاڑوں پہ رہتی تھی، ایک قوم میدانی علاقوں میں رہتی تھی۔ جو لوگ میدانی علاقوں میں رہتے تھے ان کی خواتین خوبصورت تھی اور ان کے مرد وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے، اور جو پہاڑی لوگ تھے ان کی عورتیں اتنی خوبصورت نہیں تھی، ان کے مرد بہت خوبصورت تھے۔ یہ اللہ نے چونکہ انسانوں کو مختلف صورتوں میں بٹانا تھا، اس لیے یہ اللہ کی مشیت اور قدرت تھی۔ اس وقت دنیا میں کسی کو برائی، بے حیائی، بدکاری کا خیال تک نہیں تھا۔ دنیا اپنی اصل اصول کے اوپر چلتی تھی۔ شیطان کو یہ بات نہیں بھائی، کیونکہ دنیا میں ایک قوت ہے رحمان کی، رحمان کا ارادہ یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تمہارا رب تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، جو آپ کا حق ہے آپ اپنے پاس رکھیں، جو دوسرے کا حق ہے اسے دیں۔ والاحسان، احسان چاہتا ہے کہ اپنی بات پہ، اپنی بات سے دستبردار ہو جاؤ، دوسرے کے لیے خیر کا سوچو۔ وایتاء ذی القربی، اور قریبیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ۔ اس کے برعکس اللہ ان باتوں سے منع کرتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فحاشی اور انکار کرنے والے معاملوں سے باز رہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دوسرا وہ شیطان ہے، الشیطان
یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا حکم دیتا ہے کہ تم اگر پیسے اچھی چیز پہ خرچ کر دیے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور فحاشی کے کاموں میں کہتا ہے یہاں کھلے دل کے ساتھ خرچ کرو، تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ جس بات سے منع کرتا ہے شیطان اس کا حکم دیتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو زمین کے اندر فساد کا سبب بنتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شیطان کو دنیا میں یہ امن کسی طرح نہیں بھاتا تھا، اس نے ایک پلاننگ بنائی، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اعمال کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، وہ کتنا ہی گندا برا غلیظ عمل ہو یہ اسے بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اور اسی طرح کمثل الشیطان، شیطان کی مثال سورۃ حشر میں اللہ نے فرمائی اذ قال للانسان اکفر، یہ انسان کو بڑی پلاننگ کے ساتھ کفر کی طرف لاتا ہے۔ فلما کفر، جب انسان اس کے کہے پہ لگ کے کفر کر لیتا ہے، اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کر لیتا ہے، قال انی بری، پھر یہ انسان کی تکلیف مصیبت عذابوں میں اس کا بھائی وال نہیں بنتا، کہتا ہے قال انی بری، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو دونوں جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے انسان کے سامنے۔ اور یہ بات میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان، اور بچہ وہ چیختا ہے، شیطان اس وقت بھی اسے چوکا مارتا ہے، اور جس وقت انسان کی موت آتی ہے یہ اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی سختیوں میں انسان سخت مضطرب اور پیاس کی حالت میں ہوتا ہے، ایسے حالات میں شیطان اس کے سامنے پانی کا پیالہ لے کے آتا ہے، اسے کہتا ہے کفر کا کلمہ بول، کوئی ایسا کلمہ کہلاتا ہے اس کے منہ سے اگر وہ کلمہ کہہ دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا انجام اس کے خواتم اعمال، اس کے اعمال کے انجام پہ ہوگا۔ من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کفر کا کلمہ بول دیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت، تو یہ شیطان جو ہے موت کے وقت بھی اسے کہتے ہیں میں پانی دوں گا، یہ کفر کا کلمہ بولو، انسان اپنی تکلیف کے اندر بہک جاتا ہے اور اس سے پانی لینے کے لیے کفر کا کلمہ بولتا ہے، اور یہ پانی گرا کے بھاگ جاتا ہے، اور انسان کفر کا کلمہ کہہ کے موت کی گھاٹی میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی آخر میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب جہنم، عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں پہ اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ شیطان ہر آن ہمارے سامنے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس نے اللہ کے سامنے اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ناراض ہو کے یہ بات فرمائی تھی قال فالحق والحق اقول، میں سچا ہوں اور میری بات بھی سچ ہے، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، جو تیری بات مانے گا، تیرے ساتھ چلے گا، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، میں اسے بھی اور تجھے دونوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، شیطان نے اس دنیا میں فساد اور فتنے کے لیے جو سب سے پہلا تیر پھینکا تھا قتل کے بعد، وہ یہی تھا کہ یہ ایک دن جہاں بازار لگتا میدانی علاقوں میں، وہاں اس نے انسانی روپ دھارا
اور وہاں آ کے لوگوں کے اندر بینسری ٹائپ ایک چیز تھی، اس سے پہلے لوگ موسیقی سے ناآشنا تھے۔ بینسری کی طرح ایک آلہ تھا، یہ وہاں بیٹھ کے بجانے لگا۔ لوگ بازار میں آتے تو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتا بڑھتا پھر خواتین بھی وہاں آ گئی۔ ایک دن ایک پہاڑی آدمی، اس نے دور سے دیکھا کہ میدان کے اندر بہت سے لوگ ایک مجمع بنا کے جمع ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ وہ چلتے چلتے وہ اپنی منزل کی جانب جانے کے بجائے وہ ان لوگوں میں آ گیا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو شیطان اس آلے کے ساتھ وہ بنسری بجا رہا تھا، اور عورتیں اور مرد سب کے سب اکٹھے تھے وہاں۔ جب یہ وہاں پہنچا تو یہ اور تو ساری باتیں بھول گیا، ان کی عورتوں کی خوبصورتی میں محو ہو گیا، اور پیچھے بھاگا، جا کے کہنے لگا ہماری عورتیں تو کسی کام کی نہیں، آؤ تمہیں خوبصورت عورتیں دکھاؤں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتے ہیں کہ موسیقی نے مخلوط مجلس بنائی، اس مخلوط مجلس کی وجہ سے عورتیں اور مرد ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اور پھر سب سے پہلی بدکاری دنیا میں اس وقت شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہوئی، جس کا بنیادی سبب موسیقی بنی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت اسی لیے مجھے اور آپ کو منع کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے میں پھیلتی جا رہی تھی، اس وقت لوگ آپ کی بات سن کے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں پہلے تو اہل کفر نے یہ کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، کافروں نے کہا جب یہ قرآن پڑھے نا تم شور مچایا کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ، ان کی بات سنا ہی نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس سے بات نہیں بنی، تو غالباً ایک شخص کا نام نضر بن حارث تھا، اس نے کہا کہ آپ سب مل کے مجھے پیسے دو، میں گانے والی عورتیں خرید کے لاتا ہوں، ہم یہاں ان کی جو ہے مجلس منعقد کریں گے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جب لوگ موسیقی اور گانا سنیں گے پھر قرآن کی طرف نہیں جائیں گے، اور یہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 1932 کے اندر، میں پہلے بھی ایک جمعے میں یہ بات عرض کر چکا، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ان کے وزیر اعظم نے یہ بات پوچھی تھی کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمارے سکون کیوں نہیں؟ تو اس وقت اس کے وزیر تعلیم لارڈ میکالے نے کہا تھا جب تک ان کے پاس قرآن ہے یہ تمہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے، کیونکہ ان کی رہنمائی قرآن کرتا ہے۔ اس نے تکبر سے کہا تھا اس قرآن کو جلا دو۔ اس نے کہا اگر جلاؤ گے بھی ان کے بچوں کے سینوں میں ضبط ہے، یہ لوگ پھر کر لیں گے، یہ پھر لکھ لیں گے۔ تو اس نے کہا کوئی ایسا طریقہ کار سوچو کہ جس سے یہ قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو میں نے پچھلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا، ان میں انہوں نے شق یہ بیان کی تھی مسلمانوں کو پاکیزگی کے معاملے میں یہ انہیں لاپرواہ کر دو، جب پاکیزگی نہیں ہوگی نماز نہیں پڑھیں گے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا آلات مزامیر کو عام کر دو، جو شخص گانا بجانا سننے کا عادی بن جائے گا وہ قرآن کبھی نہیں پڑھے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو اچھائی کے رستے ہیں وہ مہنگے ہیں، اور جو برائی کے رستے خصوصاً ناچ اور گانے کا معاملہ ہے یہ تو اتنا سستا ہے کہ ہر آدمی کی پاکٹ تک پہنچ گیا ہے۔ حتیٰ کہ شرمناک بات یہ ہے کہ آج نماز پڑھتے ہوئے بھی، جنازہ پڑھتے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی جب موبائل کی بیل بجتی ہے تو اس میں کسی نہ کسی گانے کی دھن ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا
میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے. میری امت کے لوگ 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے. الحر والحریر، کہا ریشم کو اپنے اوپر. آج دیکھ لیں کوئی بھی مجلس ہے، ریشم کا لباس پہننا مرد اپنی زینت سمجھتا ہے، بوسکی کا لباس پہنتا ہے. اور سونے کے زیورات، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے لاکٹ اور بریسلٹ، نہ معلوم کون کون سے زیورات یہ مرد پہنتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو حرام کیا تھا اور کہا شراب کا نام بدل کے اسے پیا جائے گا. اور فرمایا اسی طرح آلات مزامیر کو حلال کر لیا جائے گا. کہا جب ایسا ہوگا تو 3 کام ہوں گے. زمین پھٹے گی، اللہ زمین میں دنسا دے گا. اللہ چہروں کو بدل دے گا. یہ لوگ اپنی آسائش کے لیے پہاڑوں کے اوپر اپنے مکان بنائیں گے. ایک شخص ان کے پاس اپنی ضرورت حاجت کے لیے آئے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ کل آنا تمہاری حاجت پوری کریں گے. جب دوسرے دن آئیں گے تو اللہ ناراض ہو کے ان کی شکلوں کو بندروں خنزیروں میں بدل دے گا اور قیامت تک وہ اسی حالت میں وہ ان کی اولادیں رہیں گی. یہ وہ بگاڑ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے اور ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں. یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی، اس کے اندر ایک لیکچر کے لیے بلایا تو میں جب حاضر ہوا تو چونکہ وہاں مخلوط تعلیم تھی، میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، اور وہاں بیٹے اور بیٹیاں آپس میں جو حرکتیں کر رہی ہیں وہ بیان سے بھی باہر ہیں. اور جب میں نے ان کے پرنسپل سے شکایت کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے جو بات کہی اس نے ہلا کے رکھ دیا. کہنے لگا کہ میں ایک بیٹی کے والدین کو بلایا اس لیے کہ اس بیٹی کا کردار بہت ہی غلط ہو چکا تھا. میں نے اس کا والد تو نہ آیا، ماں آئی. میں نے اسے بیٹی کے متعلق شکایت کی کہ آپ کی بیٹی اس طرح کر رہی ہے، تو اس نے مجھے جواب دیا نا. تو میں اب سوچ رہا ہوں میں یونیورسٹی چھوڑ کے تو خانہ بدوش ہو جاؤں. ماں نے یہ کہا آپ اپنی فیس لیتے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. میری بیٹی جو کرتی ہے آپ اسے منع نہیں کر سکتے، اس کی اپنی زندگی ہے. یہ مسلمانوں کا کردار اس وقت بن گیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں، اس بات پہ ہم میں سے ہر شخص غصہ کرتا ہے کہ مجھے مسلمان کے نہ کہو. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اسلام ضائع ہو رہا ہے، ایمان بک رہا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا بکتا ہوگا. میں نماز نہیں پڑھتا تو میرے ایمان اور اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں شراب پیتا ہوں تو میرے ایمان اور اسلام کو فرق نہیں پڑتا. پرسوں کی بات ہے، طلاق کا فتویٰ لینے کے لیے آئے، کہا نشے میں طلاق دے دی. میں نے اسے پیار سے کہا بھائی تجھے پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ نشہ کرتا ہے اللہ سے توبہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ باتیں اپنے پاس رکھو، ہماری مسلمانی. میں نے کہا مسلمانی ختم ہو جاتی ہے. کہتا ہے مسلمانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا ذہن یہاں تک پہنچ چکا تو ہم کس بات کا معاملہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. پھر اللہ فرماتے ہیں وقودھا الناس والحجارہ، جانتے ہو جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ وہ انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکہ، اس کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، شدید ترین تشدد کرنے والے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا اس کے خلاف نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق کریں گے. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں، ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان جہنم کے عذابوں میں تنگ آ جائے گا تو پھر اللہ کے اس دروغہ جہنم سے کہے گا
وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ کہیں گے اے دروغہ جہنم، اللہ سے التجا کر اللہ ہمیں موت دے دے۔ تو اس وقت یہ ہوگا انکم ماکثون، اب تم یہیں پہ رہو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک مرتبہ نکال دے، اگر دوبارہ کیا تو پھر ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کرو اور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آج کیفیت یہی بنی ہوئی ہے کہ ہمارے معاملات اور ان چیزوں کو ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے وہ جنہیں ہمارے آبا مراسی اور کنجر کا نام دیا کرتے تھے، آج وہ بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ پکارے جاتے ہیں، انہیں ہیروز قرار دیا جاتا ہے، انہیں حکومتیں میڈل دیتی ہیں، اور ہمارے بچے انہیں اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بات فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج یقین جانیے پہلے بعض دینداروں کے متعلق سوچ ہوتی تھی کہ ان کی شادی بیاہ پہ جائیں گے تو وہاں کوئی خباثت نہیں ہوگی، آج یہ بھی بات ختم ہو گئی۔ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے بچایا ہے، وگرنہ وہاں جا کے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھیں کیسے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اور سب کچھ خرید کے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ کیسے لوگ ہیں، گمراہی تو خرید کے لیتے ہیں اور ہدایت مفت میں ملتی ہے تو نہیں لیتے۔ والعذاب بالمغفرہ، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے لیکن یہ عذاب کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، بتاؤ آگ میں صبر کیسے کرو گے۔ میرے بھائیو، آج تو ہم یہ سوچ کے اور یہ اس تصور پہ کہ فلاں ہمارا یہ سال کا لے گی، ایسے کر لے گا، ایسے ہو جائے گا، نبی کریم ہماری شفاعت کر دیں گے، کس بات پہ؟ اللہ رب العزت سورۃ مدثر میں کہتے ہیں فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، کچھ انسان کے کردار میں ایسے گناہ ہوں گے کہ اگر سفارش کرے گا بھی تو ان کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان میں یہ بھی ہے، شرک ہے، ان میں قتل ہے، اس میں زنا ہے، اس میں آلات مزامیر کا سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں جس پہ اللہ نے ہمیشہ لعنت ڈالی ہے۔ نمبر ایک، خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز۔ ہماری خوشی پوری نہیں ہوتی اور بدقسمتی سے بہت سی خوشیاں تو شروع ہی نشے سے ہوتی ہیں اور ناچ اور گانے سے ہوتی ہیں، اور یقین جانیے کہ ان لوگوں کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ رات کو اپنے گھروں میں مجرے کرواتے ہیں۔ کیا اپنی اولاد کو تربیت دے رہے ہیں؟ کیا ہماری اولاد ہم سے سیکھے گی؟ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب یہ ستارے بجھ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب یہ سمندر ابل پڑیں گے، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ یاد رکھیں ہم میں سے ہر انسان جب کوئی عمل کرتا ہے، ایک تو آگے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک اسے دیکھ کے کچھ لوگ کرتے ہیں وہ پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ اگر وہ اچھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی پھیلاتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنے اعمال کے متعلق پریشان ہوگا، اچانک دیکھے گا چاروں طرف سے جیسے ساون بھادوں کے بادل آتے ہیں،
اس طرح نیک اعمال کے بادل امڑتے ہوئے آئیں گے. یہ حیران ہو کے پوچھے گا یہ کس کے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ تیرے ہیں. وہ کہے گا اللہ میں نے کیے تو نہیں. کہا جن کو تم نے نیکی کی دعوت دی ان کی وجہ سے تمہارے یہ اعمال تمہارے نامہ اعمال میں شامل کر دیے گئے ہیں. اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں دوسری مثال سیدنا آدم کے بیٹے قابیل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جہاں بھی کوئی قتل ہوتا ہے ظلماً، جہاں اس مقتول کے قتل کا ظلم اس کے قاتل پہ ہوتا ہے، وہاں سیدنا آدم کے بیٹے قابیل پہ بھی اس کا وبال ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے شروع کیا تھا. اس لیے یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ کچھ کریں گے تو جو ہمارے بچے کریں گے اس کا اجر ہمیں ملے گا. یہ مولویوں نے ڈکسلا بنایا ہوا ہے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے کریں گے. آپ کا ایصال ثواب آپ کی اولاد ہے. آپ کی وہ تعلیمات ہیں جو آپ اپنی اولادوں کو اور معاشرے کو دے کے جا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہے جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں. نمبر ایک الصدقۃ جاریہ، جو خود نیکی کر گیا وہ اس کا بدلہ ہے. اگر برائی کر گیا تو وہ اس کا بدلہ ہے. اگر وہ ساری زندگی گانے گا گیا یا وہ میوزک بجا گیا یا سینما بنا گیا یا کوئی شراب خانہ چلا گیا یا ایسے سکول اور ایسے تعلیمی ادارے بنا گیا جہاں لوگوں کو دین کے علاوہ دوسرے رستوں پہ ڈال گیا، تو یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے جو اس کے ساتھ رہے گا. ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی اولادوں کو نمازی بنایا. ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا. ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے معاشرے کو بھلائی کا سبق دیا. اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. الصدقۃ جاریہ. اچھائی کر لو یا برائی، یہ ساتھ چمٹی رہے گی. جتنے لوگ ہمارے کہنے پہ اچھائی پہ یا برائی پہ لگیں گے وہ ہمارے حصے دار ہیں. اگر اچھائی کی دعوت دی ہے تو وہ اچھائی میں ہمارے سے حصے دار ہیں. اگر برائی کی دعوت دی تو برائی کے اندر ہمارے حصے دار ہیں. یہ مت سمجھے. یاد رکھیں ایک بہت بڑا بہانہ ہے، یہ بچے نہیں سمجھتے جی انہوں نے ایسے کیا، جی میں نے تو منع کیا تھا. ہم نے کبھی کاروبار کے معاملے میں تو ایسا کمپرومائز نہیں کیا. ہم بچے کو کہتے ہیں اگر آپ نے کام پہ نہیں جانا تو جاؤ، میرا تمہارا تعلق ختم. کیا آج تک کسی نے کہا ہے تم نماز کے لیے نہیں جاتے میرا تمہارا تعلق ختم؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھے میرے پیارے بھائیوں، ایک انسان کی نیکی صرف اسی کے لیے نہیں، دنیا کے اندر اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو فائدہ دیتی ہے. آپ سورۃ کہف پڑھی ہوگی بہت سے لوگوں نے آج. اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے. جب خضر نے ایک بستی کے اندر ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے بہت بےہودگی کے ساتھ سلوک کیا. اس کے باوجود خضر وہاں ایک دیوار جو گرنے لگی تھی اسے ڈھا کے موسیٰ کو کہا اسے بنانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، آپ دیوار بنا رہے ہیں. اس وقت خضر علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کان ابوہما صالحا. ہم اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے. ان کے ماں باپ نیک تھے. ان ماں باپ کی نیکی اولاد کے لیے دنیا میں کام آتی ہے. اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت جو ہے سورۃ طور 27ویں پارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی اولادوں کو اچھے لوگ جو ایماندار نیک عمل کرنے والے ہیں ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملایا جائے گا، چاہے ان کے عمل ان کے برابر نہ بھی ہوں گے. تو برائی یاد رکھیں کل یہی اولادیں، یہی ہمارا مال ہمارے لیے وبال بن جائے گا. اگر ایک والدین اس نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، اپنی اولاد کو برائی سے نہیں روکا، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کمر کو پکڑ کے شکایت کرے گا
اے اللہ اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میرے باپ کو بھی میرے ساتھ بھیج، کیونکہ اس نے مجھے کہا نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، پھر آگے کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، اس وقت بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں ہم، بہت کوتاہی کا شکار ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، آلات مزامیر، گانا بجانا، زنا، بدکاری، جاؤ ہسپتالوں میں جا کے حالات دیکھو، کتنی بیٹیاں روزانہ ناجائز بچوں کو جنم دے کے قتل کر کے پھینک دیتی ہیں۔ اس کا سبب مخلوط مجلسیں اور یہ گانا بجانا ہے، کیونکہ اس وقت شیطان نے یہی وار کیا تھا اہل زمین پر کہ اس نے مخلوط مجلس اس موسیقی کے ساتھ بنائی تھی۔ آج ہم فخر کے ساتھ اپنی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کو بے پرد لے کے جاتے ہیں مخلوط مجلسوں کے اندر۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم کوئی اچھا کردار اپنے پیچھے، اچھا توشہ نہیں چھوڑ کے جا رہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان ایک دن جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا۔ پھر اللہ بڑے پیار سے آج مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے رب کریم کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور بڑا خوبصورت اسمبل کیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کلا بل تکذبون بالدین، اے حضرت انسان تو اپنے قیامت کے دن کو، فیصلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اچھا اور برا ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیں گے۔ اللہ سورۃ سجدہ میں فرماتے ہیں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک فاسق گناہ کرنے والا اور ایک مومن آدمی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، جو ایماندار ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ تو باغات میں جنت مأویٰ میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو فسق کرنے والے، گناہ کرنے والے ہیں، وہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ لٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک، اگر ایسا ہو گیا فاولئک ھم الخاسرون، وہ جان لو کہ وہ خسارے میں چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت اس وقت اور اس دن کے خسارے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا عمل پھیلانے کا سبب بنائے۔ یہی انسان کی دنیا میں بقا ہے، دنیا کی اصلاح اس میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کے اسے قبول کر لیں۔ بصورت دیگر یہ تکلیفیں ہر آنے دن میں بڑھتی چلی جائیں گی، یہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گی۔ اللہ یہ بات کہنے والے اور سننے والوں کو سمجھ اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔